ہمارے مشائخ ہمیں بتا چکے ہیں کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، ایک سازش باقاعدہ چلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے، ان میں برادری واد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیے۔ جو دین، جو عقیدہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، وہی دین، وہی عقیدہ اپنے بچوں میں پہنچانا ہماری جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے 2 گھر چھوڑ جاؤ، 4 گاڑی چھوڑ جاؤ، بینک بیلنس چھوڑ جاؤ، وہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا اگر تم صحیح عقیدہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ عرس قاسمی برکاتی کی فائنل محفل ہے، جس میں انشاءاللہ ابھی صاحب سجادہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی محفل سے لے کر اب تک مستقل ہم بہترین بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کل رات کی محفل میں، کل دن کی محفل میں، اور آج اس محفل میں ہم نے ایک سے ایک بیانات سماعت کیے۔ اب ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آپ کی خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور ہم اس نعرے کو لگاتے بھی ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے فرض العلوم سکھائیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھانا ہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ابھی ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آگے آنے والا وقت کتنا سخت ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے آنے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں پہلے ہی سے ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے والے وقت سے تو نہیں بچ سکتے، لیکن آنے والے وقت کی تیاری کی جا سکتی ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور انسان اپنی دولت کی حفاظت کی کوشش کیا کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ تو ہم جس طریقے سے اپنی دنیاوی دولت کی حفاظت کی کوشش کیا کرتے ہیں، ذرا سے زیورات ہوا کرتے ہیں، انہیں لاکر میں لاک کر کے رکھا کرتے ہیں، ضرورت کے دن نکالا کرتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، جب اس دنیاوی چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی نہیں اور ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کا یہ عالم ہے، تو ایمان کی حفاظت کا کیا عالم ہونا چاہیے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ کہاں سے بہترین دودھ ملے گا، کس دکان والے کے ہاں سے بہترین دوا ملے گی، کہاں بچوں کی اچھی پڑھائی ہوگی۔ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے دین کی حفاظت کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، اور دین کہاں سے لینا ہے۔ اور آپ کی خانقاہ میں ہمارے مشائخ ہمیں بتا چکے ہیں کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔ اور حضور تاج المشائخ فرماتے ہیں کہ اس خانقاہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو حضرات گرامی، دین پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اور ان علماء اکرام سے دین کے حصول کی کوشش کریں، ان علماء اکرام کے قدموں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیں، آخرت کی فکر کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر انسان اپنی آخرت کی فکر اپنے سامنے رکھے گا، اپنی زندگی کے مشن کو اپنے سامنے رکھے گا، تو وہ دھوکے میں نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ بظاہر یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس دنیا کی رنگینیاں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک دن ہمیں اس سے جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں مستقل اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اس پہ امتحان گزرنے والا ہے، وہ اس کی تیاری کیا کرتا ہے، اپنی موت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ جب انسان روز اپنی موت کی تیاری کرے گا، اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں ہم،
اور چند دنوں بعد اس مسافر کو رخصت ہو جانا ہے، تو جو مسافر ہوا کرتا ہے وہ سفر میں بہت دل نہیں لگایا کرتا ہے، وہ یہ سوچ کے نہیں رہتا ہے کہ مجھے یہیں رہ جانا ہے۔ تو جس کو جانا ہے وہ جانے کی تیاریاں کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریے، اپنے عقیدوں کی مضبوطی پہ دھیان دیجئے، اس کے بعد اپنے اعمال پہ دھیان دیجئے۔ جب انسان کے سامنے اس کی موت ہوگی تو وہ ظلم کرنے سے بچے گا، وہ کسی کو دھوکہ دینے سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، وہ آخرت کی تیاری کرے گا، وہ ان کاموں کی طرف دوڑے گا جو اس کے لیے اس کی منزلوں کو آسان کر دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسروں پہ بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اگر اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی برادری میں، اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے اداروں میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ظلم تو ہم اپنے آپ میں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، ظلم سے روک لیں، ہم اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنا روک دیں تو انشاءاللہ ہم پہ بھی یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ہر قوم کو، ہر برادری کو اپنی ترقی کرنے کا حق ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہر برادری میں کچھ لوگ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے پہ ظلم بھی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی میاں بیوی پہ ظلم کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا حصہ پہ ظلم کر دیا کرتے ہیں، الگ الگ طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے ظلم ہیں اور بہت سے ہوئے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک سازش باقاعدہ چلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے، ان میں برادری واد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسرز کو ایسی ایسی کمیٹیوں کا ہیڈ بنا کے ہم میں چھوڑ دیا گیا ہے جو پسماندہ کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پر ہمارے اندر جو باتیں ہیں ان کو مزید پھیلا کر آپس میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ترقی کا معیار، تقوی کا معیار جو ہے کسی کی برادری نہیں ہے، کوئی شیخ صاحب ہونے سے، کوئی خاص صاحب سے ہونے سے اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول نہیں ہو جایا کرتا ہے، بلکہ اسلام میں اسلام میں جو ہے بڑائی کا معیار تقوی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہر برادری کو حق ہے کہ وہ اپنی اپنے ترقی کی کوشش کرے، لیکن کوئی ہمیں برادری کے نام پہ بانٹ نہ سکے۔ ہم کسی برادری کے انسان بعد میں ہیں، رسول پاک کے غلام پہلے ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں۔ ہمیں جو ہے آپس میں مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے، کسی پہ ظلم کرنے سے بچیے، اپنے بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق بہترین سے بہترین تعلیم دلائیے تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں ہماری قوم کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہو سکے۔ ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک موتی کی طرح ہے، اس ایک ایک بچے کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، تب جا کے یہ قوم ترقی کرے گی۔ اپنے رشتے کو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط کریے۔ جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امتحان آتے رہے ہیں اور قوم مسلم نے اپنے علماء کے، اپنے مشائخ کے زیر سایہ ان کا مقابلہ کیا ہے اور آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ یہی اس مسلمانوں کی تعریف ہے کہ ہم گناہگار تو ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیے۔ جو دین، جو عقیدہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، وہی دین، وہی عقیدہ اپنے بچوں میں پہنچانا ہماری جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے 2 گھر چھوڑ جاؤ، 4 گاڑی چھوڑ جاؤ، بینک بیلنس چھوڑ جاؤ، وہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا اگر تم صحیح عقیدہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ جس عقیدے پہ تم تھے، تمہارے باپ تھے، اس عقیدے پہ ہمیں اپنے بچوں کو پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ عرس قاسمی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ جس بھائی نے جس طریقے کی کوشش اس عرس کو کامیاب بنانے میں کی ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہرہ کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام رضاکار بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے سی ایم او صاحب، ان کی ٹیم کا، ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پولیس ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایس پی صاحب، ڈی ایم صاحب کا، پوسٹ ماسٹر صاحب کا، اپنے چیئرمین صاحب کا، تمام عملے کا، اور جو بھائیوں نے، ہمارے شہر کے جو بھائیوں نے اپنے گھر دیے اور عرس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، ہمارے شہر کے غیر مسلم بھائی جو راستوں پہ خوش ہو کے حضور رفیق ملت کے گلے میں ہار ڈال رہے تھے اور عرس کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے، تمام علماء، مشائخ، تمام کارکنان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس عرس کو، اس عالمی اجتماع کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب